جاواں انہوں جا کے نظرانہ دیاں تے وہ میرے حق چ دعا کرے تے اللہ قبول کر لے، لیکن جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایسیاں دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے اور میری مخلوق دے درمیان کوئی پردہ ہوئے، وہ چاہتا میرے اللہ آؤ، لیکن میرے اللہ تینوں فرما برداری اختیار کرنی پائے گی، اور یہی ہے سب تو بڑی گھاٹی جڑی انسان عبور نہیں کرتا، تے اسے کر کے دوسرے سہارے ٹونڈتا اور دوسرے دی طرف جا کے سمجھتا ہے شاید جس طرح اتنے معاملہ چل جاتا ہے کسی دی سفارش نال دنیا دے اتنے کسی تائیں پہنچن لی شاید اتنے بھی یہی معاملہ چل جائے، تے اللہ تعالیٰ نہیں یہ اس چیز نو قبول کردا۔ کسی شاعر نے واقعی آکھیا آندا تو کردا ہے ٹھگیاں تے پاوندا ہے ڈاکے، کماندا ہے وڈیاں کھا کے تے کھوا کے، غریباں دی مت مارے چوکے اس وچ نہا کے، تے میرے اگے رکھدا ہے چڑھاوے چڑھا کے۔ یہ انصاف دا کار ہے، تھانا نہیں ہے، تے ایتھے وڈیاں دا کوئی ٹھکانا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جڑا وہ اس طرح جڑا ہے کہ کسی نو نظرانے دے کے تے او دے ذریعے انسان چاہے کہ اللہ کولوں معافی لے لے، نہیں مندا۔ اللہ کہندا ہے میں ہاں، میں تہاڈے کول ہاں، ہاں اے پردے تساں پائے ہوئے نے حرام خوری دے تے میری سرکشی دے، انہاں نوں چھڈ دیو، میرے حکم منو اور میرے تے یقین لیاؤ تو میں ہر دعا قبول کردا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ دا در جڑا کھلدا ہے اگر واقعی انسان روزے صحیح رکھے رمضان دے اور رات نو قرآن مجید دے ذریعے اپنی روح نو قوت دے، انہوں پروان چڑھائے، تے پھر اللہ دے نال او دا تعلق پیدا ہوندا ہے۔ او دے واسطے فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ہر پکار والے دی پکار قبول کردا ہاں جدوں بھی مینوں پکاردا، میں تے کسے ویلے بھی غافل نہیں ہاں، ہر ویلے سنن والا ہاں۔ فلیستجیبوا لی، لیکن وہ دلی شرط ہے کہ میری پکار بھی سنے، میرا آکھا بھی منے، ولیؤمنوا بی، تے میرے تے یقین بھی ہوئے کہ میں دین والا ہاں۔ تے یقین ادوں ہی پیدا ہوندا ہے تے انسان ادوں ہی اللہ نو پکاردا ہے جدوں دا فرما بردار ہوئے، تے پھر تو بڑے تڑلے نہ کہندا اللہ نو، انہوں یقین ہوندا ہے کہ میں دا فرما بردار ہاں تو میری ہر دعا قبول کرے گا اور مینوں عطا کرے گا۔ اگر یہ نہ ہوئے تو پھر انسان دوسرے در تے جاندا ہے تے دوسرے دروازے ٹونڈدا ہے۔ لعلہم یرشدون، تو فرمایا اصل ہدایت یہ ہے، اصل سیدھی راہ یہ ہے کہ میرے تے آؤ تے مینوں پکارو تے میرے فرما بردار بن جاؤ۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، پھر وہ روزے دے بارے چ احکام جڑے نے وہ اگلی آیت وچ بیان ہوئے۔ اصل وچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا معاملہ سی کہ جنہ چیزاں دے وچ کوئی حکم نہیں سی آندا تے آپ پہلی شریعت دے مطابق عمل کردے سی۔ تے یہود دے روزے دے وچ معاملہ یہ سی کہ رات نو افطار کرن تو بعد اگر کوئی آدمی سو جاندا سی تو دا روزہ شروع ہو جاندا سی، ادوں بعد سحری نہیں سی کھاندے کیونکہ کوئی حکم نہیں سی آیا، اس کر کے مسلمان بھی سمجھدے سن کہ شاید حال سے روزے دا یہی حکم ہے، لیکن یہ وچ بعض دفعہ لوکاں کو کوتاہیاں ہو جاندیاں سی۔ او دے بارے چ ہن وضاحت آ گئی کہ دیکھو تسی سمجھدے سو کہ یہ ٹھیک نہیں لیکن پھر بھی کر لیندے سو، تے اللہ تعالیٰ نے ہن یہ پابندیاں اٹھا دتیاں۔ تہاڈا روزہ جڑا او دیاں شرطاں اللہ تعالیٰ نے معین کر دتیاں نے، انہاں دے روزے تو یہ وکھریاں نے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ نے حلال کر دیتا ہن تہاڈے واسطے روزے دیاں راتاں چ، رمضان دیاں راتاں چ اپنیاں بیویاں دے نال تعلق قائم کرنا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تسی انہاں دی پوشاک ہو تے وہ تہاڈی پوشاک نے۔ یہ ہے کہ انسان دے مرد دے عیب ٹکن والی عورت ہے اور عورت دی عزت دا نگہبان مرد ہے۔ یہ جڑا فرمایا وہ تہاڈے لئی بمنزلہ لباس نے تے تسی انہاں لئی لباس ہو۔ یہ جڑے ایک دوسرے دی ضرورت پوری کر کے انسان جڑا ہے وہ گویا کہ وہ دے عیباں تے پردہ پاندا ہے اور وہ دی عصمت جڑا ہے وہ دا نگہبان بندا ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون نہ انفسکم، اللہ جاندا ہے کہ تسی خیانت کر رہے سو اپنے آپ نال۔ فتاب علیکم، تے اللہ نے ہن تہاڈے تے رحمت کیتی ہے۔ وعفا عنکم، تے جو تساں نافرمانیاں کیتیاں انہاں نوں معاف کر دیتا ہے۔ فلا نباشروہن، ہن تسی انہاں دے نال تعلق قائم کر سکدے ہو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم،
اور ڈھونڈو جو اللہ تعالیٰ نے تہاڈے واسطے لکھیا ہویا ہے۔ وَکُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھایا کرو تے پیا کرو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، ادو تائیں کہ جدوں تائیں سفید تاری جیڑی ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے کالی تاری تو، من الفجر یعنی طلوع فجر تائیں، ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور پھر اس روزے نو پورا کریا کرو رات، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور دیکھو انہاں نال تعلق قائم نہ کرو جدوں کہ تسی اعتکاف وچ بیٹھے ہو مسیتاں۔ تلک حدود اللہ، یہ ہیں اللہ تعالیٰ نے جیڑیاں ہن تہاڈے روزے لی حداں مقرر کیتیاں نے۔ فلا تقربوہا، تے اللہ دی حداں دے قریب نہ جاؤ، انہاں دے تے قریب بھی نہ جاؤ، توڑن دا تے معاملہ نہیں، انہاں دے قریب بھی نہ جاؤ، قریب جاؤ تے سکدا ہے کہ کدی اور ٹوٹ جان۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر رہے اپنی آیتاں لوکاں دے واسطے، انساناں دے واسطے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جان اللہ دی نافرمانی تو، اور اللہ دی نافرمانی تو بچ جان تے آخرت وچ دے عذاب تو بچ جان۔ یہ ہے قرآن مجید دے وچ جتھے بھی اللہ دیاں حداں مقرر کیتیاں گئیاں نے اتھے عام طور تے ہی الفاظ آئے گا فلا تقربوا حدود اللہ، اللہ تعالیٰ دی حداں دے قریب نہ جاؤ۔ یہ ایک مثال دے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا ہے سمجھایا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ دی حداں دے قریب جاندا ہے تو پھر ڈر ہوندا ہے کہ وہ حد دے وچ شامل نہ ہو جائے، ڈر جڑا انہوں توڑ نہ دے۔ آپ نے فرمایا بادشاہاں تے چراگاہ ہوندی ہے جیڑی انہاں لئی مخصوص ہوندی ہے، اگر کوئی بکریاں والا جڑا ہے اپنے اجڑ نو لے کے تو چراگاہ دے قریب جاندا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بکری وہ داخل ہو جائے تو گویا وہ حد فلانگ جائے، اس کر کے اپنی بکریاں نو دور رکھو، اپنے ریوڑ نو اس چراگاہ تو دور رکھو تاکہ وہ بادشاہ دی چراگاہ جڑا وہ دی حدود وچ نہ جا سکے۔ تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ دی حدود دا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہندا ہے کہ وہ تو ذرا ہٹ کے رہو، اللہ تعالیٰ نے جنہ چیزاں تو روکیا انہاں تو دور رہو تاکہ اللہ دی حداں نہ ٹوٹن۔ تو اتنے فرمایا فلا تقربوہا، اللہ دی حداں دے قریب نہ جاؤ۔ یہ ہے جڑیاں وضاحتاں فرما دیتیاں، احکام دے دیتے کہ رات دے ویلے تہاڈے واسطے یہ جائز ہے کھانا پینا بھی سحری تائیں اور عورتاں نال تعلق قائم کرنا بھی، لیکن پھر اپنا روزہ جڑا وہ پورا کرو رات تائیں۔ یہ ہے ان احکام۔ ہاں جدوں تسی اعتکاف دی حالت ہو تو اس ویلے زنو شو دا تعلق جڑا وہ قائم نہ کرو۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم الباطل، یہ ہے جڑا میں پہلاں دسیا کہ آخری آیت ہے اس رکوع دی کہ دیکھو تہاڈے اندر تقوی پیدا ہو گیا کہ نہیں، اگر تقوی پیدا ہو گیا تو یہ کم چھڑ دیو۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم باطل، اپنے مال اپنے درمیان باطل طریقے نال نہ کھاؤ۔ وتدلوا بہا الی الحکام، اور نہ انہاں نو ذریعہ بناؤ حکام تائیں اپنے حاکماں تائیں پہنچن دا۔ لتاکلوا فریق من اموال الناس، اور جدوں ذریعہ بنایا جاندہ حاکماں تائیں پہنچن دا تو دا مقصد یہ ہوندا کہ تاکہ ایک گروہ جڑا لوکاں دا مال کھائے بالاسم گناہ نال، وہ حق لوے جڑا او دا بندا نہیں۔ وانتم تعلمون، اور اے تسی جاندے ہو کہ جو کوئی بھی کردا ہے جان بوجھ کے کردا ہے۔ کو کچھ اچھا پیرایا جڑا قرآن نے اختیار کیتا ہے کہ اپنے مال اپنے درمیان باطل طریقے نال نہ کھاؤ۔ گویا مسلماناں دے مال جڑے نے دوسرے بھرا دا مال بھی اپنا مال ہے، تے ہر شخص نو جڑا ہے وہ بچ کے رہنا چاہیے کہ دوسرے بھرا دے اتے ظلم کرے۔ یہ چیز ہے جڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع دے موقع تے فرمائی سی، جدوں پوچھا لوکو اے دن کیڑا ہے، حرمت والا دن ہے، اے جگہ حرمت والی ہے، اے مہینہ حرمت والا ہے، تے اسی ہی طرح ہر مسلمان واسطے دوسرے مسلمان دا مال تے او دی عزت تے او دا خون بھی اسی طرح حرام ہے، وہ بھی حرمت والا ہے۔ انہاں تو بچ کے رہو، کسی دا کوئی خون نہ بہائے، کسی دا مال نہ کھائے اور کسی دی عزت نہ لوٹے۔ یہی چیز ہے جیڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی فرمائی کہ تہاڈے چوں کوئی بھی جڑا ہے او دا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا جدوں تائیں کہ جڑا اپنے لی پسند کردا ہے وہی اپنے مسلمان بھرا لی پسند کردا۔ یہ چیز ہے جڑی دسی جا رہی ہے کہ اگر کسی اپنے بھرا دا مال کھاندے ہو تو گویا تسی اپنا ہی مال نجائز طریقے نہ کھا رہے ہو۔
اور یہی وہ چیز ہے جیڑی کسی قوم